الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم المردود. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام خوبیاں، تعریفیں، حمد اور ثنا وحدہ لا شریک ذات کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق اور مالک ہے. درود سلام بے حساب اس ہستی پر جو ہم سب کے آقا و مولا ہیں، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا گو ہوں مالک و مولا، ہمارا اول وقت میں مسجد میں آنا، سننا سنانا اپنی پاک بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے. خوبصورت مہینہ، رحمت، برکت، مغفرت، جہنم سے آزادی کا مہینہ قریب سے قریب تر ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس خوبصورت مہینے کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس طرح اس میں برسنے والی رحمتیں ہیں، برکتیں ہیں، اسے سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے بہت خوبصورت نقطہ سورہ بقرہ کی اس آیت 183 کے بارے میں بیان فرمایا. فرماتے ہیں: یا ایھا الذین آمنوا. اس آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں سے ہے. تم پر روزے فرض کر دیے گئے. فرمایا وہ آدمی یا وہ عورت، وہ مسلمان جو روزہ رکھتا ہے یا روزہ رکھتی ہے، اس کے ایمان کی گواہی اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. آیت کی ابتدا یا ایھا الذین آمنوا سے ہے، تو جو روزہ رکھتا ہے اچھی نیت اور اخلاص کے ساتھ، للہیت اس میں ہو، تو فرمایا اس کے ایمان کی گواہی خود رب ذوالجلال دے رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو روزے کا جو مقصد ہے، جو اس کا حاصل ہے، وہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی حاصل کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ، تم متقی بن جاؤ، تم پاسا بن جاؤ، تم گناہوں سے پاک ہو جاؤ. اب تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول سے پوچھتے ہیں ابی بن کعب سے کہ بتاؤ تقوی کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں فاروق اعظم امیر المومنین، آپ یہ بتائیں کہ جب آدمی جھاڑی دار راستے سے، خاردار راستے سے گزرتا ہے تو کس طرح گزرتا ہے؟ آپ نے فرمایا وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتے ہوئے جائے گا کہ کہیں کانٹے میں اس کا کپڑا نہ لگے. فرمایا یہی تقوی ہے، آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے ایسے بچائے کہ گناہ کے قریب بھی نہ جائے. کہا جب اس منزل پہ بندہ پہنچتا ہے تو وہ تقوی حاصل کر چکا ہوتا ہے. یہ ہے تقوی کہ آدمی خود کو گناہوں سے روکے. اور روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو جائے. انسان کو گناہ کرنے پر دو چیزیں ابھارتی ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک اس کا نفس ہے. شیطان کو قید کر دیا جاتا ہے، اور نفس کو کمزور کرنے کے لیے بھوک اور پیاس کی مشقت سے گزارا جاتا ہے، تاکہ وہ بھوک اور پیاس برداشت کر کے اپنے نفس کو کمزور کرے اور روحانی طاقتوں کو بڑھائے. کہا یہ ہے اصل مقصد روزے کا. اب آپ بارش برس رہی ہو اور آدمی گلاس کو، برتن کو الٹا رکھے تو کیا اس برتن میں پانی جمع ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی اس میں پانی جمع نہیں ہوگا.
جب آپ کا کاسہ دل برسنے والی رحمتوں کی طرف متوجہ ہی نہ ہو، اس مقصد کو پانے کی اور اس مقصد میں کامیابی کی طرف توجہ ہی نہ ہو، تو وہ جو رمضان کی رحمتیں برستی ہیں اس دل میں نور اور رحمت کبھی جمع ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کے لیے کاسہ دل کو رب کی رحمتوں کی طرف اس ڈائریکشن میں لانا پڑے گا۔ ہم رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، 70 سال سے ہم روزے رکھتے ہیں، لیکن تقوی کا نور ہمیں مل نہیں رہا۔ نمازیں ہم پڑھتے ہیں، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں ہم پڑھتے رہتے ہیں، لیکن نماز تو گناہوں سے روکتی ہے۔ 70 سال سے 80 سال سے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن وہ نور وہ ہمیں مل ہی نہیں رہا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو قدر ہے، جو عظمت ہے، چاہے وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا کوئی بھی عبادت ہو، جس طرح اس کا حق ہے ادا کرنے کا، جب تک وہ ادا نہ ہوگا وہ نور نہیں مل سکتا ہمیں۔ ہمارا تو حال یہ ہے، اب پاکستان سے تعلق ہے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ملک مسلمانوں کا، حکومت مسلمانوں کی، حکمران مسلمان، شہر مسلمانوں کا، بستی مسلمانوں کی، ہوٹل کے مالکان مسلمان، بنانے والے کھلانے والے مسلمان اور کھانے والے مسلمان۔ رمضان کا مہینہ ہو، ہوٹل کے باہر پردے لٹکا دیں، شٹر گرا دیں، اور اندر روزے رمضان کے دن چل رہے ہوں، لوگ کھانا کھا رہے ہوں، تو کیسے اللہ تعالیٰ رحمت دے؟ رمضان کا نور کیسے نصیب ہو؟ ہٹے کٹے مسلمان ہو، جان بوجھ کر جو ایک روزہ چھوڑ دے، ساری زندگی وہ روزے رکھتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ اس روزے کی قضا، یعنی جو اس کا ثواب ہے، ساری زندگی بھی روزے رکھے وہ حاصل نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی روزے رکھے۔ علیکم السلام۔ ہٹے کٹے مسلمان، صحت مند مسلمان، بیماری کا بہانہ بھی ہم بناتے ہیں، باقی معاملات بھی ہمارے سامنے ہی ہیں۔ ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ حقیقت میں ہم خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ جو واقعی بیمار ہے اس کی چھوٹ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، بعد کے دنوں میں رکھ لے۔ لیکن جو مسلمان صحت مند ہو، اللہ نے توفیق دی ہے اس کو اللہ نے صحت دی ہے، اسے اس مہینے کے روزے رکھنے ہیں، ورنہ ساری زندگی بھی روزے رکھے وہ اس کا نور نہیں پا سکتے۔ جبریل امین کی بد دعا ہے ایسے شخص کے لیے، فرشتوں کا سردار بد دعا دے رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر مبارک پر قدم مبارک رکھتے ہیں تو جبریل فرماتے ہیں ہلاک ہو جائے وہ شخص، خاک آلود ہو شخص کی ناک، کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور وہ جنت حاصل نہ کرے، رب کی رضا حاصل نہ کرے، رب کو راضی نہ کرے، رمضان کا نور حاصل نہ کرے، محروم رہے، کہا وہ شخص ہی ہلاک ہو جائے۔ ماں باپ کو بڑھاپے میں پائے، یا ایک کو یا دونوں کو، اور وہ جنت حاصل نہ کرے، وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی محفل میں لیا جائے اور وہ آپ علیہ السلام پر درود نہ پڑے، ہلاک ہو جائے وہ شخص۔ تو بد دعا ہے جبریل امین کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین اس پر مہر ہے قبولیت کی۔ تو یہ مہینہ ہمارے لیے رحمت کا ہے، برکت کا ہے، مغفرت کا ہے، اللہ کو راضی کرنے کا ہے۔ یہ مہینہ اعمال کی کمائی کا ہے۔ بدقسمتی سے آج مسلمان طبقہ اعمال کی کمائی کے بجائے مال کی کمائی میں پڑ گئے ہیں اس مہینے میں۔ یہ مہینہ جب آتا ہے، ہم اپنے ملکوں میں جا کے دیکھیں نا، سبزی سے لے کر گوشت تک، چینی، آٹا، گھی، تیل، مسالے جات، کیا جس طرف بھی آپ نظر دوڑائے، کپڑا بیچنے والا، کپڑا سینے والا درزی، جوتے بیچنے والا، جو جس طرف آپ کی نظر جائے، آپ دیکھیں گے کہ رمضان کا مہینہ ان کے مال کی کمائی کا سیزن ہے۔ اور یہاں کا کافر، عیسائی، وہ اس مہینے میں مسلمانوں کو رمضان کی آمد پر آفر دے رہا ہوتا ہے کہ یہ آپ کے مذہب میں، دین میں ایک عظمت والا مہینہ ہے، تو ہم آپ کو آفر دے رہے ہیں۔ یہ فرق ہے، یہ ہے مسلمان جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔
یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغا بھی ہو، ارے یہ بتلاؤ تم مسلمان بھی ہو؟ یہ انداز مسلمانی ہے؟ اس مہینے میں تو اللہ کی رضا حاصل کرنی تھی. ہمارے ملک میں حاجیوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں مساجد مدارس کی کمی نہیں ہے، نمازیوں کی کمی نہیں ہے، ہمارے ملک میں تبلیغی جماعتوں کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے. لیکن اس کے باوجود ہمارے ہی ملکوں میں، مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے ہی ملکوں میں جھوٹ بھی سب سے اوپر، فراڈ بھی، دھوکہ بھی، اور آپس کی جو نفرتیں ہیں وہ بھی عروج پر ہے. رمضان کا مقصد تو اللہ کو راضی کرنے کا تھا، لیکن ہمارے ہاں رمضان میں بھی خود کو تبدیل کرنا نہیں ہے. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ نہ چھوڑے اور برے کام نہ چھوڑے رمضان کے مہینے میں ہوتے ہوئے بھی، تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی حاجت ہی کوئی نہیں ہے. ہمارے رمضان کے روزے، ہماری عبادتیں تب مقبول ہے جب اللہ راضی ہو. جب ہم وہ کام ہی نہیں چھوڑتے، حکیم جب دوائی دیتا ہے تو ساتھ میں پرہیز بھی دیتا ہے کہ یہ کھاؤ، ساتھ میں اس چیز سے پرہیز کرنا، تب جا کے دوائی اثر کرے گی. رمضان کا مہینہ دیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو، لیکن دوسری طرف آپ اس کمرے کو گرم کرنا چاہتے ہیں، اس ہال کو، مسجد کے، سخت ٹھنڈ ہے، ہیٹنگ لگی ہوئی ہے، لیکن اگر دروازے کھڑکیاں سب کھول دو تو یہ گرم رہے گا؟ نہیں، یہ ٹھنڈا ہی رہے گا. کیوں؟ آپ نے ہیٹنگ تو لگا دی ہے لیکن دروازے بھی ساتھ میں کھولے رکھے ہیں. آپ روزے تو رکھ رہے ہیں ساتھ، روزہ بھی ہے، بھوک بھی ہے، پیاس بھی ہے، خواہشات سے آپ خود کو روک بھی رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ آپ جھوٹ بھی نہیں چھوڑ رہے، غیبت بھی نہیں چھوڑ رہے، آپ فساد بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں، آپ دھوکہ اور فراڈ بھی نہیں چھوڑ رہے. تو وہ جو تقوی کا نور ہے، رمضان کا مقصد ہے، وہ کبھی نہیں پا سکتے. ایک ہے حقیقت، ایک ہے اس کی صورت، جسم. آگ لکھنے سے، میں کاغذ پہ آگ لکھوں، فائر، کاغذ پہ لکھ دوں، کاغذ جلے گا؟ نہیں جلے گا. یہ پانی ہے، اگر میں صرف یہاں پانی پین سے لکھ دوں کاغذ پر، کیا یہ گیلا ہوگا؟ نہیں. کیوں؟ یہ صورت ہے، حقیقت نہیں ہے. حقیقت کب ہوگی؟ جب میں پانی اٹھاؤں گا اور گراؤں گا پیپر پر، تب جا کے وہ گیلا ہوگا، یا آگ لگاؤں تو جا کے یہ جلے گا. تو حقیقت اور صورت میں فرق ہے. انسان کا وجود دو چیزوں پر ہے، ایک اس کا جسم ہے اور ایک اس کی حقیقت ہے. جسم یہ ہے کہ آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ہاتھ ہے، قدم ہے، پاؤں، یہ اس کی صورت ہے، جسم ہے. ایک اس کی حقیقت ہے، اصل ہے. وہ کیا؟ وہ اس کی روح ہے. جب روح آئے گی جسم میں، روح ہوگی جسم میں، تو پھر یہ اعضاء کام کریں گے. آنکھ دیکھ سکے گی، زبان، ہاتھ، پاؤں، یہ سب کام کریں گے. کب؟ جب اس کی حقیقت ساتھ موجود ہو، اصل ساتھ موجود ہو. وہ جسم کے ساتھ اس کی روح ہے. اگر روح کو جسم سے نکال دیا جائے تو یہ بے جان ہے اور لاشا بنے گا. زیادہ دیر ہم زمین پہ رکھ بھی نہیں سکتے، زمین کے اندر دفنانا ہوگا. تو دو الگ الگ چیزیں ہیں. رمضان کی ایک صورت ہے، ایک اس کی حقیقت ہے. رمضان کی صورت یہ ہے کہ آدمی بھوک پیاس برداشت کرے، کھانا نہ کھائے، پانی نہ پیے دن کے وقت، خواہشات سے دور رہے. یہ اس کی صورت ہے. اور اس کا جسم، اس کی روح کیا ہے؟ کہا اس کی روح یہ ہے کہ آنکھ حرام نہ دیکھے، زبان حرام نہ بولے، کان حرام نہ سنے، قدم حرام کی طرف نہ چلے. صرف پیٹ کا روزہ نہ ہو بلکہ جسم کے ہر عضو کا، ہر حصے کا روزہ ہو. زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھوں کا بھی روزہ ہو، ہاتھوں کا بھی روزہ ہو، کان کے بھی روزہ. تب جا کے انسان حقیقت بھی پا لیتا ہے اس کی. تب جسم کے ساتھ صورت بھی ہے. رمضان کا نور پانا ہے تو صرف جسم کو نہیں بلکہ اس کی حقیقت کو اپنانا ہے. اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ کہ صرف پیٹ کا روزہ نہ رکھے بلکہ سر سے لے کر پاؤں تک پورا جسم روزے کی حالت میں ہو. یہ مہینہ، اس کا ایک مقصد، وہ مقصد کیا؟ رمضان کا مہینہ انسان کو، مسلمان کو اخلاق سکھاتا ہے. اس کے اخلاق کی
تعمیر ہو رہی ہوتی ہے، اس کے کردار میں نکھار پیدا کرتی ہے۔ میں نے کہا نا کہ رمضان صرف پیٹ کا نہیں ہے، آنکھ کا بھی ہے، زبان کا بھی ہے، کان کا بھی ہے، ہاتھوں کا بھی ہے۔ کوئی آپ سے لڑے، گالی دے، تو رسول اللہ فرماتے ہیں آپ نے گالی کا جواب گالی سے نہیں دینا، بدتمیزی کا جواب بدتمیزی سے نہیں دینا، بد کلامی کا جواب بد کلامی سے نہیں دینا ہے۔ کوئی آپ کو چھیڑے تو آپ نے آگے سے کیا کہنا ہے؟ بھائی میں روزے سے ہوں، انا صائم، میں روزے دار ہوں۔ تو معلوم یہ ہوا روزہ انسان کے اخلاق کو نکھارتا ہے۔ حضور کے پاس کیس آیا، یا رسول اللہ 2 عورتیں ہیں، وہ روزے کی حالت میں ہیں اور بہت زیادہ تکلیف میں ہیں، بھوک پیاس لگی ان کو۔ حضور نے فرمایا ان کو الٹی کرواؤ۔ ان کو الٹی کروائی گئی، گوشت کے لوتھڑے نکلے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا تم نے غیبت کی ہے، تم نے غیبت کی ہے۔ تو روزے کا مقصد تو تھا کہ زبان کا بھی روزہ ہو، زبان کسی کے بارے میں بری بات نہ کرے۔ پیٹ کا روزہ ہے، زبان کا نہیں ہے، پھر یہ روزہ اللہ کے حضور مقبول نہیں ہے، بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں فجر کی نماز حضور کے پیچھے پڑھتے ہیں، جلدی بھاگ جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ ایک دن ہوا، دوسرے دن ہوا، تیسرے دن ہوا۔ حضور نے پوچھا ابو درداء کیا مسئلہ ہے؟ فجر کی نماز جماعت سے پڑھتے ہو، اس کے بعد فوراً چلے جاتے ہو؟ ابو درداء صحابی رسول ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ مدینہ شریف میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوتی ہیں، میرے پڑوسی کے گھر کھجور کا درخت ہے، جب رات کو ہوائیں چلتی ہے تو وہ کھجور جو ہے اس کا جھکاؤ میرے گھر کی طرف ہوتا ہے اور کھجور میرے گھر میں گرتے ہیں، تو میں جلدی اس لیے جاتا ہوں کہ کہیں میرے بچے وہ جو پڑوسی کے گھر کا مال ہے وہ میرے گھر میں جو گرا ہے کہیں وہ انجانے میں کھا نہ لے۔ میں فوراً جاتا ہوں اور وہ کھجور اٹھاتا ہوں اور اسے اپنے بچوں سے محفوظ رکھتا ہوں، کہیں ان کے ہاتھ نہ لگے، یہ مال پڑوسی کا ہے۔ یہ ہے وہ اخلاق کی تعمیر جو اسلام کو مطلوب ہے، یہ ہے وہ تعلیمات جو رسول اللہ نے اپنے صحابہ کو دی ہے، یہ ہے وہ کردار میں نکھار جو اسلام کو مطلوب ہے۔ روزے کا یہ فائدہ ہے کہ آدمی کو تقویٰ دیتا ہے کہ وہ گناہ سے، وہ کسی کا حق نہ مارے، گناہ سے بچائے روزہ انسان کو۔ اور دوسری طرف ہمارا یہ حال ہے کہ روزے کی حالت میں ہے، رمضان کا مہینہ ہے، اپنے ہی مسلمان بھائی سے مال کمانے کے لیے ہم جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دھوکہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ، اس کو تو شہر مواسات کہا گیا ہے، صبر کا مہینہ ہے، غمخاری کا مہینہ ہے، بھلائی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو ہمیں سکھایا گیا ہے کہ کیسے آپ نے مسلمان کی مدد کرنی ہے۔ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ یہ روایت موجود ہے وہاں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں تیسری نسل میں ایک بادشاہ تھا تیمور الثالث، اس کے دور میں قحط پڑا، تو بادشاہ نے حکم جاری کیا کہ جو امیر لوگ ہیں وہ ایک وقت کا کھانا کھائے اور ایک وقت کا بچائے اور غریبوں کو دے۔ تو انہوں نے ایسے ہی کیا، غریبوں کی مدد کے لیے ایک وقت کا کھانا انہوں نے ترک کیا۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وقت کے نبی کو وحی کی کہ اللہ نے اپنے بندوں کی اس ادا کو عبادت کا درجہ دے دیا، اور اس طرح روزہ فرض کیا گیا ہے۔ غریب کی غربت کا احساس اسے ہوگا کہ جس پہ گزری، جس کے گھر 4-5 بچے ہو اور کھانے کو کچھ نہ ہو۔ ایک ہوتا ہے سننے میں، ایک ہوتا ہے اس کو وہ فیل ہو کہ وہ خود اس حالت سے گزرا ہو۔ وہ کتاب میں روایت پڑھا تھا کہ ایک آدمی، گھر کا ایک فرد تھا، وہ ہر وقت صدقات خیرات کرتا، باقی لوگ جو کما رہے ہوتے تھے، لا رہے تھے، انہوں نے کہا یہ کیا کر رہا ہے، مال تقسیم کر رہا ہے گھر کا۔ انہوں نے اس کو اندر ہی بند کر دیا، بھوکا پیاسا رکھا کہ کچھ دن اس کو سزا دے تاکہ یہ جو صدقات خیرات کرتا ہے نا، مال اڑاتا ہے، یہ نہ کرے۔ جیسے ہی کچھ دنوں کے بعد اس کو چھوڑا، اس نے ڈبل صدقات خیرات شروع کر دی، اس سے بھی زیادہ۔ کہا پہلے تو میں صرف دیکھتا تھا، اب مجھ پہ گزری ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے، اس لیے اب میں غریبوں کی زیادہ مدد کروں گا۔ بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، سخت سردی کا موسم ہے، کمبل پاس موجود ہے، سویٹر وغیرہ موجود ہے، لیکن وہ نہیں پہنتے۔ کسی نے کہا حضور سخت سردی ہے، آپ کانپ رہے ہیں سردی سے، تو پہن کیوں نہیں رہے؟ کہا اتنا مال ہے نہیں کہ سب غریبوں کو پہناؤں، اتنا تو کر سکتا ہوں کہ ان کی جو حالت ہے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی اس انداز میں کروں کہ میں وہ کپڑا نہ پہنوں۔ تو غریبوں کو
اس مہینے میں اس مہینے کو جو کہا گیا کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، شہر مواسات ہے، وہ یہی ہے کہ غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پوچھا گیا یا رسول اللہ سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا لوگوں کو کھانا کھلانا اور سلام کرنا، یہ سب سے افضل اسلام ہے۔ یا رسول اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پیارا عمل کیا ہے، محبوب عمل کیا ہے اللہ کے حضور؟ فرمایا کہ جو لوگوں کو کھانا کھلائے یا ان کا قرض اتارے یا ان کے غموں کو ہلکا کرے، سب سے بہتر عمل ہے۔ افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام۔ لوگوں کو سلام کرو، کھانا کھلاؤ، رشتہ داروں یہ جو رشتہ داریاں ہیں اسے رکھو، اس کا خیال رکھو، اور رات کے وقت جب سوئے ہوئے لوگ آپ اٹھ کے تہجد کی نماز ادا کرو۔ جنت کے جس دروازے سے جانا چاہو آپ جنت کے ہر دروازے سے جا سکتے۔ یہ ہے اسلام۔ کھانا کھلانا، یہ کھانے سے یہاں یہ سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ غریب کا خیال رکھنا ہے، غریب کی غربت کا احساس آپ کو ہو۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہے، جب پتہ چلتا ہے کہ غریب کے بچے بھوکے ہیں تو آپ اپنے کندھے پہ بوریاں اٹھا کر اس کے گھر میں لے جاتے ہیں۔ یہ جو آج لوگ ڈرتے ہیں نا اسلام سے، نظام مصطفیٰ سے، ریاست مدینہ سے، ڈر کی وجہ یہی ہے کہ اگر ریاست مدینہ بنا اور امیر اس طرح کا ہو تو پھر تو اپنے کندھے پہ اٹھا کر بوریاں لے جانی ہوگی، غریبوں کی مدد کرنی ہوگی۔ ریاست مدینہ آ جائے تو پھر تو ایک ہی صف میں ابو بکر ہوں گے اور بلال حبشی کھڑے ہوں گے۔ ریاست مدینہ آ جائے تو انصاف یہ ہوگا کہ اگر امیر کی بیٹی بھی چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے۔ یہ کام پہ اس لیے ٹانگ رہی ہیں اس وقت کہ ریاست مدینہ کا سن کے بڑے بڑے ہل گئے کہ کہاں سے وہ نظام آئے گا۔ ہم تو اس وقت عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں، ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی، گھر پیر کا بجلی کے چراغوں سے ہے روشن۔ غریب کو جھونپڑی میں زندگی گزارنا مشکل ہے، اور ہمارے وقت حکمران کس طرح عیش و عشرت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ تو نظام مصطفیٰ رسول اللہ نے جو نظام دیا ہے آج وہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ اس لیے نہیں قبول کہ پھر تو ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے، پھر تو غریب غریب رہے گا نہیں۔ اسلام آ گیا تو پھر تو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ آج ہمارا المیہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس پہ بھی ہم نے آنکھیں بند کی ہوئی ہیں۔ ہم حق کو جاننے کے باوجود بھی ہم نے آنکھیں بند رکھی، ہم سچ بولنے کے قابل نہ رہے۔ اللہ تعالی ہمیں ہمت عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں اسلام کی روح جو اصل ہے اسلام اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سا عمل ہے جو بندے پر جنت واجب کر دیتا ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا دو چیزیں ہیں، ایک حسن اخلاق، انداز کلام، گفتگو یہ اچھا ہو، دوسرا لوگوں کو کھانا کھلایا جائے۔ آج کے دور کے حکمرانوں کی زبان دیکھیں وہ بازاری ہے، گفتگو کرتے تو نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی حکمران بھی ہے۔ اور کھانا کھلانا وہ تو کہتے ہیں ہمارا پیٹ ہو بس باقی دنیا جائے جس حال میں بھی ہو، بم گرے کسی پر تو ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، غریب مرے تو مرے، ہمیں کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بھوک ہو تو کوئی پرواہ نہیں۔ تو احباب رمضان کا مہینہ بھوکوں کا، غریبوں کا، فقیروں کا خیال رکھنے کا مہینہ ہے، ان کو ساتھ رکھنے کا مہینہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انتظار کرتے تھے کہ کوئی آئے میرے ساتھ کھانا کھائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخوان پر غریب ہوا کرتے تھے، فقیر ہوا کرتے تھے۔ ابو جہل اور کمپنی یہی کہتے تھے نا کہ ان غریبوں کو ہٹائیں تاکہ ہم آپ کے پاس آئیں۔ آپ علیہ السلام نے بلال حبشی کو، سہیل رومی کو اور سلمان فارسی کو اپنے آپ سے دور نہیں کیا ہے۔ نشہ پلا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو جب ہے کہ گرتوں کو تھام لے ساقی۔ مزہ ہی تب ہے کہ غریبوں کو سینوں سے لگایا جائے۔ آج ہماری حالت بھی یہی ہے۔ آپ خود اپنے کمیونٹی میں غور کریں، اپنے محلے میں غور کریں، اپنے علاقوں میں غور کریں۔ جس بندے کی فیملی تھوڑی ماڑی ہو اس کو کوئی دعوت پہ بھی نہیں بلاتا، جو گیا گزرا لچا لفنگا بدماش حرام کمانے والا اس کی فیملی ذرا تگڑی ہو تو سب سر پہ بٹھاتے ہیں۔ اسلام یہ نہیں چاہتا۔ اسلام عزت کس کی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بہترین آدمی وہ ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ جس کے پاس تقوی کا نور ہو۔
تو غریبوں کا بھی خیال رکھے، یہ مہینہ غریبوں کا ہے۔ ایک اور المیہ ہمارا یہ ہے کہ جب غریب کا خیال رکھا جاتا ہے نا، تو 10 بندے ایک آٹے کی بوری ایک بیوہ کے سر پہ رکھ رہی ہوتی ہے اور تصویر بنا رہے ہوتے، اس کی بھی عزت نفس مجروح ہو رہی ہوتی ہے۔ اس جگہ اپنی بہن بیٹی کو رکھے کہ جس کو آپ ایک 5 کلو آٹے کی بوری تھما رہے ہیں اور ساتھ میں اس کی تصویر پوری دنیا میں گھما رہے ہیں، آپ کی بہن بیٹی اس جگہ پر ہوتی تو آپ کو کیا فیل ہوتا؟ عزت نفس کا خیال رکھا جائے، اس ہاتھ سے دے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے، یہ ہے اصل اسلام۔ پہلے ہوتا تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب ہے نیکی کر اخبار میں ڈال، فیس بک میں ڈالو، تاکہ پتہ چلے حاجی صاحب نے آج 5 کلو کی بوری بھی تقسیم کیا راہ خدا میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوازا ہے، اگر کوئی بھکاری ان کے در پہ آتا ہے فقیروں پہ کچھ پیار ہی ایسا، خود بھیک دے اور خود کہے میرے منگتے کا بھلا ہو۔ آپ عزت بھی کرتے تھے، آپ نے نوازا ہے، آپ نے کسی کی انسلٹ نہیں کی۔ دوسرا المیہ ایک ہمارا یہ بھی ہے، اس مہینے میں آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جس طرح پاکستان میں اسپیشلی ہم چونکہ پاکستان سے تعلق ہے وہی کی مثالیں دوں گا، وہ لوگ کہ جو سارا سال گانے ناچ اور بیہودگیاں، بے حیائی، بے شرمی، فحاشی کے کام، عورتیں رمضان کا مہینہ لے کے وہ بھی ٹوپی سر پہ سجا کے دوپٹے اوڑھ کے وہ بھی قرآن اور حدیث بیان کر رہے ہوتے ہیں، جو ہی رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے پھر وہی حالت۔ تو قرآن اور حدیث اگر سننا ہے تو علماء سے سنیں، ان فلمی ایکٹروں سے اور ان ڈرامے بازوں سے نہیں۔ قرآن ان سے، حدیث ان سے نہیں سیکھا جائے۔ سبزیاں وہاں سے لیتے ہیں کہ جہاں اچھی مل رہی ہو، کوئی ڈیوائس لینی ہو، کوئی الیکٹرانک چیز لینی ہو، کوئی گھر کا سامان لینا ہو، تو ہم اچھی سے اچھی چیز اچھی جگہ جا کے بڑی تحقیق کر کے لیتے ہیں۔ لیکن دین ہم کہیں سے بھی مل جائے، کوئی بھی دے دے ہمیں، بس ہم نے تو ہاتھ میں لینا ہے جی ہمارا دین ہمیں مل گیا ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ دین دینے والا کون ہے، کیا دے رہا ہے۔ دین ان سے سیکھے جو رسول اللہ کا عشق آپ کے سینوں میں ڈالے، جو حضور کا پیغام آپ کے سینوں میں ڈالے، جو حضور کی تعلیمات کو صحیح انداز میں بیان کرنے والے ہوں۔ دین ان لوگوں سے سیکھیں۔